خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت احسان کہ اس کی توفیق سے ہم اس محفل میں جمع ہیں، اور 111 صورتیں ہم دیکھ چکے، اور یہ آخری صورتوں میں ہم نے یہ ایک سیگمنٹ رکھا کہ ہم جو نماز میں ہم ادا کرتے ہیں اس کو ہم دیکھیں کہ ہم جو نماز میں ہم روانگی سے ہم پڑھ لیتے ہیں بغیر سوچے ہوئے، جو ہماری زبانوں پر بالکل ایسی ہے کہ اس کے لیے ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تو جب سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو ان کے الفاظ پر ہم غور نہیں کرتے، نہ ہم نے اس پر آج تک اس بات کو سوچا کہ یہ اللہ پاک نے یہ ترتیب کیوں فرمائی ہے۔ تو آج جو ہے یہ صورت نمبر جو ہے 112 سورہ اخلاص، یہ اس میں جو ہے 4 آیات ہیں اور یہ ایک ہی رکوع میں پوری بات ہو جاتی ہے۔ اب رکوع سے مراد ویسے یہ ہوتی ہے کہ یعنی جو ایک ٹاپک ہے جو اللہ پاک اس کو کمپیکٹ جو چند آیات کے میں ہوتا ہے، اس کو جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پھر جب اگلا کوئی نئی بات شروع ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر اس کا نمبر پھر وہ دوسرا ہوتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی چھوٹی آیات ہیں یہ ایک ایک رکوع میں ہیں۔ تو یعنی رکوع بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ رکوع کا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے جو لاسٹ اس سے پہلے والی جو تھی 111 نمبر سورہ مسد، یعنی سورہ لہب بھی جس کو کہتے ہیں، یعنی وہاں تک جو مضامین چلے، یہ القاریہ سے ہم نے شروع کی ہے۔ ویسے تو ہمارا ایک علیحدہ سے چل رہا ہے، سب کے علم میں، لیکن چونکہ یہ مشہور و معروف جو ہے ایسی صورتیں ہیں جو ہم نماز میں جو ادا کر لیتے ہیں، جو ہمیں یاد ہیں، تو یہ ہم نے جو سیگمنٹ اس وجہ سے شروع کیا تھا کہ ہم ان کو بھی دیکھ لیں۔ تو اس میں جو ہے یعنی یہ 111 تک جو سورہ مسد تھی، اس میں ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں وہ سب کچھ یقینی طور پر یاد ہوگا کہ یعنی وہ سورہ الکافرون سے الکافرون کے درمیان میں جو ہے یہ سورہ لہب کو دینے کا مقصد یہ تھا، یعنی ایک اس میں جو ہے اس میں تو عبادت کی بات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے اور ان کی زبان سے اللہ پاک نے کہلوا دیا کہ آپ ان کو کہیں کہ تم جو ہے اے کافرو، تو جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو وہ تو ان کے اوپر یوں سمجھیں کہ ایک طرح کی ایک مہر لگ گئی۔ لیکن درمیان میں جو ہے وہ ایک بڑائی بیان کی گئی، اور بڑائی بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ پاک نے اپنی ایک جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی درمیان میں اگر کوئی ایسا ہو جو نبی کی حرمت کے اوپر آئے اور اس کی شان میں کوئی گستاخی اگر کرے تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا۔ تو اس ترتیب میں جو ہے اس کو رکھنے کا یہ مقصد تھا کہ یعنی پڑھنے والے کو، ایک قاری کو اور تمام انسانیت کو یہ پتہ چل جائے کہ سب کچھ تو ہے، لیکن ہے کہ نبی کی جو شان ہے وہ اس پر جو ہے یوں سمجھے کہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے۔
تو یقینی طور پر جو ہے نا اس نے ایک نازیبا کلمات جو ہے وہ ادا کیے، اور وہ چونکہ یہ آیت جو ہے یہ بالکل ابتدا کی ہے، لیکن ایک رکھی اس کو بالکل آخر میں تھی، آخر میں اللہ پاک نے اس کو ترتیب کے لحاظ سے رکھا۔ تو اس کے بعد جو ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے، یعنی یہ ہے کہ ابھی ہم اس کے اوپر آتے ہیں، اس کے کلمات پر، تو یعنی یہ ہے کہ اصل میں جو پورا کا پورا جو کلام ہے، جو پورا کی پوری یہ کتاب ہے جو قرآن پاک ہے، اس میں جو ہے وہ 3 بڑے مضامین ہیں۔ ایک جو ہے وہ توحید ہے، اور ایک جو ہے وہ یعنی عبادات اور یعنی رسالت، یعنی یہ دونوں ایک ہی جیسے، یعنی جو وہ ہوگا، جو رسول ہوں گے جو بھیجے گئے ہیں، وہی جو ہے وہ تمام معاملات بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہی وہ بتا رہے ہوتے تھے، اور وہ ان کا یہ ایک مقصد تھا کہ یہ جو ہے کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور کیسے ہم نے کیا ہم نے کرنا ہے، اور ہم نے اطاعت کیسے کرنی ہے، عبادات کیسے کرنی ہے۔ تو یعنی 3 اس کے پورشن، یعنی توحید اور پھر رسالت اور عبادات، یعنی اور پھر جو وہ رسول ہے وہ آپ کا رشتہ جوڑے گا، یعنی ایمان بالغیب کے ساتھ، یعنی وہ جو پھر کچھ جو نظر نہیں آ رہا، تو وہ پھر آخرت، تیسرا یعنی جو پورشن ہے وہ آخرت کا ہے۔ تو یعنی 1,24,000 انبیاء کرام کا مین ایک یہی بات تھی کہ یہ انسانیت کو، جو انسانوں کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو مشاہدات کر رہے ہیں، جو یعنی لطف اندوز ہو رہے ہیں اس نعمتوں سے، تو یعنی ان کو اتنا ہی نہ پتہ چلے کہ یہ سب کچھ بس ایسا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے استعمال کرنا ہے ان چیزوں کو، اور ہمارے سامنے اس طریقے سے انسان پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایسا ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے انسان ایک ڈیڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، تو لہٰذا اس کی کہانی بالکل ختم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو کچھ ہونا تھا وہ یعنی اس کو نظر نہیں آتا تھا کہ کیا ہوگا۔ تو 1,24,000 انبیاء کرام نے نہ صرف جو ہے نا اس بات پر وہ توجہ دی اور اس بات پر محنت کی کہ کیسے ان کو بتایا جائے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے اور عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے، یعنی تم کچھ نہیں تھے اور تمہیں جو ہے یہ سب کچھ ایک وجود بخشا، اور نہ صرف وجود بخشا بلکہ جو ہے آپ کا جو ہے وہ رب ہے، یعنی وہ پھر اس کو ہر طریقے سے تمام ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے، اور وہ پال رہا ہے، اور وہ اس طرح پال رہا ہے کہ یعنی جس طریقے سے جو یعنی ایک حق ہوتا ہے پالنے کا، ہر تمام ضروریات کا وہ خیال رکھنا اس نے، تو ایسا تو پھر کوئی نہیں ہے، تو وہ پھر کون ہے؟ وہ پھر رب ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ وقت کا نبی بتا رہا تھا، اور وقت کا نبی جو ہے اس کی جو یعنی اس کو جو چلا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو ہدایت وہ دے رہا ہے، یعنی جو اس کی ٹریننگ ہے، جو اس کی ٹیچنگ ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طریقے سے، وہ کہاں پر کون پیدا ہوگا، کون سا نبی پیدا ہوگا، وہ کیا کرے گا، یعنی یہ سب کچھ جیسے وہ ہر چیز پر سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، تو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھی اس نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رکھا، اور ہر نبی کا یہی کام تھا کہ وہ اس یعنی اتنی محنت کر لے اور اتنے دلائل دے دے، اور اس کو اس انسان کو جو بھٹکا ہوا ہے اس کو یعنی یہ جو عارضی زندگی ہے اس سے رشتہ جو ہے توڑ کر، یعنی جو مضبوط رشتہ اس نے کیا ہوا ہے اس سے رشتہ توڑ کر اس کو وہاں پر لے کر جائے، وہاں پر کہاں پر لے کے جائے؟ ایمان بالغیب پر، یہ اس کو یقین دلائے کہ ذرا سوچو کہ تمہیں کون پیدا کرنے والا ہے، اور تمہیں جو ہے یہ سب کچھ مہیا کرنے والا کون ہے، یہ تمام نعمتیں جو ہے تمہیں دینے والا کون ہے، اور جو تمہارے سامنے لوگ مر رہے ہیں اور جو ڈیڈ ہو رہے ان کو مارنے والا بھی کون ہے، ان کو مارنے والا کون ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک درمیان میں ایک اسٹے ہے، ایک ڈیوریشن ہے جس میں جو ہے سب کا جو ہے یعنی انہوں نے وہاں پر رکنا ہے اور اس کا انتظار کرنا ہے کہ جب وہ گھڑی آ جائے، تو جب وہ آئے گی اس کے بعد پھر دوبارہ جو جتنے بھی تمہیں یہ موقع دیا گیا اس میں تمہیں اس کے سامنے پھر دوبارہ پھر کھڑا کیا جائے گا، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے۔ اس پر ان کا جو ہے نا وہ یقین نہیں آتا تھا،
اس کے لیے جو ہے نا بے شمار ایسے معجزات دکھائے گئے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، یعنی ان کی ایک خواہش نہیں تھی، کیونکہ جو ہے وہ نبی کے پیچھے، اس کی ہر بات کے پیچھے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی اس کو چلا رہی ہوتی ہے، وہی ان سے ایسی باتیں کروا رہی ہوتی ہے۔ تبھی انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے تو کرے گا زندہ اور کیسا کیا ہوگا، تو یعنی دل کی تسلی کے لیے۔ حالانکہ ان کے ایمان میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں تھی، 100% ان کو یقین تھا، لیکن کہ وہ انہوں نے کر بھی لیا، اور وہ اس وقت کے لوگوں نے دیکھ بھی لیا، ان کو انہوں نے بتایا بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کتاب میں اس کو مینشن بھی کر دیا۔ تو اس میں جو بھی آیات ہیں، جو مینشن ہیں، وہ یعنی یونیورسل ٹروتھ کے طور پر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے کبھی وہ بوسیدہ نہیں ہوں گی، وہ زندہ رہیں گی، اور وہ حقیقی طور پر حقیقی معنوں میں زندہ رہیں گی۔ اور وہ ویسے ہی جو ہے نا کوئی آیات اور کوئی قصہ، کوئی بات جو ہے، یہ یعنی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ تو اس کو جو ہے نا یعنی ایک نظام اور ایک سسٹم اور ایک پلاننگ کے تحت یوں سمجھیں، یعنی آسان زبان میں یہ کہ ایک خاص منصوبے کے تحت یعنی ان تمام ان کلمات کو، ان آیات کو جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو یہ اس کا ایک کام ہوتا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ لے جائے اس کو وہاں پر بتائے کہ جو اس کو نظر نہیں آ رہا، بس یہ اس نے بتانا ہوتا تھا، کیونکہ یہی ایک بات تھی۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے، سامنے دیکھ کر تو کچھ بھی بندہ اس کو یقین کر لیتا ہے، بن دیکھے کا ایمان بالغیب، یعنی ایک چیز غائب ہے، اس کے اوپر میں یقین لے کر آ رہا ہوں کہ نہیں ایسا ہوگا، یعنی فرشتوں کو نہیں دیکھا، وہی آتے نہیں دیکھی، لیکن ہمارا یقین ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ہے کہ تمام انسانیت کی ہو رہی ہے کہ جتنے بھی انسان آئیں گے وہ یہ کیسے سوچیں گے کہ یہ کون بھیج رہا ہے، یہ کیسے سلسلہ چل رہا ہے۔ تو وہ پھر جو ہے یعنی اتنے سچے لوگ، اتنے معصوم لوگ اور اتنے بہترین لوگ، اور یعنی صادق اور امین بچپن سے ہی، یعنی کوئی ان کی ایسی کوئی بات نہ ہو، اور پھر وہ جوان ہوں اور اس کے بعد وہ اعلان کریں کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوں، اور تمہیں میں بتا رہا ہوں اس بات سے۔ اور جنہوں نے نہیں مانا تمام جو ہے نا ایسا ہوا کہ وہ کس قدر جو ہے نا ان کے پر یعنی قہر نازل ہوا، کیسے کیسے عذاب آئے، کیسی تباہیاں ہوئیں، یعنی قوم عاد، قوم سمود، اور جو ہے نا قوم نوح، یعنی یہ تمام جو ہے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نہ مان کر۔ تو ایسے اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو پھر ایمان اس بات پر آیا کہ وقت کا جو نبی جو اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اگر کچھ بتا رہا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی۔ تو یہاں سے وہاں والی بات کہ پھر اس کو دوبارہ اس نے کھڑا ہونا ہے، اور اس نے وہ پیش ہونا ہے، اور جو وہ کرتا رہا اس کا اس نے جواب دینا ہے۔ تو یعنی یہ خلاصے کے طور پر اب یہاں پر اس کی کلوزنگ اس طرح سے ہوگی۔ اور اس سورہ کے بارے میں جو ہے یہ میں یعنی آپ کے سامنے یہ رکھوں یہ بات، یعنی یہ اس پر جو ہے نا قرآن کی جو جتنی تمام آیات ہیں وہ یوں سمجھیں کہ اس سورہ کے اختتام تک جو ہے نا یہ مکمل ہے۔ یہاں پر اگلی دو جو صورتیں ہیں اس کے اوپر ہم ابھی بعد میں آتے ہیں، لیکن ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر اور سورہ اخلاص تک یعنی یہ مکمل ہے۔ اس لیے جو ہے اس کو وحدانیت والی اور اس کو پورا کا پورا جو خلاصہ ہے یعنی وہ جو ہے یہ رکھا گیا بالکل اس کو آخر میں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب ہم نے سورہ فاتحہ سے جب ہم نے بات شروع کی اور وہاں پر اس وقت کس طرح کی وہ بات تھی، کیا اس میں کلمات تھے، کیا ہم مانگ رہے تھے، کیسی ہم نے جو ہے نا ہدایت مانگی، کیسی ہم نے تعریف کی، اور کیسا وہ خلاصہ تھا ہر بات کا۔ سورہ فاتحہ پر جب تھوڑی دیر کے لیے اگر ذہن کو لے کر چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یعنی سورہ بقرہ سے جب اس کا باقاعدہ اس کا ابتدا ہوتی ہے، سورہ فاتحہ ایک دعا کی صورت میں ہے، اور وہ خاص طور پر جو ہے یہ یعنی مکمل 7 آیات جو ہیں یہ ایک گفٹ کے طور پر جو ہے نا یہ اتری ہیں، اور یہ ایک کمپیکٹ ایک جو ہے نا ایک بہترین ایک دعا ہے، اور تمام دعاؤں کا جو ہے وہ خلاصہ بھی جو ہے اس سورہ فاتحہ میں۔ لیکن اس کی ابتدا جو ہے یہ اپنا سورہ بقرہ سے ہوتی ہے۔ اب سورہ بقرہ میں دیکھیں کہ الف لام میم کو اگر ہم اس کو چونکہ وہ تو حروف مقطعات میں سے وہ جو ہے اس کے معنی نہیں معلوم، لیکن ہے کہ اس کے بعد سے جہاں سے شروع ہوتی بس وہ صرف ایک ذہن میں رکھنی ہے، اس کے بعد فوری طور پر اٹھ کر ہم دوبارہ اس پر سورہ اخلاص پڑھائیں گے۔ یعنی یہ ہے کہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ جو آپ
کہہ رہے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ پاک سے یہ ایک ریکویسٹ کی، ایک دعا کی کہ ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھا. تو اب وہ سیدھا راستہ کی ہم نے ایک ریکویسٹ کر لی، مانگا ہم نے اس سے، اور وہ جو ہے یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ یہ ہے وہ کتاب. آپ ابھی دعا مانگ رہے تھے، ہم سے آپ نے دعا کی، ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہ ہے سیدھا راستہ. ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اب اس کی جو ہے وہ اللہ پاک نے سب سے پہلے تو اپنی اس کتاب کی جو ہے نا ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اس کی بڑائی اور اس کو مستند کر دیا فوری طور پر، ایک جملوں میں، کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں. لا ریب، یعنی بالکل پوری جنس کی اس کی نفی کر دی کہ کسی قسم کا جو شک آپ سوچ بھی سکتے ہیں وہ اس میں شک ہی نہیں ہے کسی بات کا. اچھا، یہاں پر یہ بات ہوگی. اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی فوری بات جو ہے نا ہدی للمتقین، تو یعنی ہدایت ہے کس کے لیے؟ جو بچنا چاہتے ہیں، جو یعنی محفوظ ہونا چاہتے ہیں، جو سیکیور ہونا چاہتے ہیں. اب وہ یہ بال جو ہے یہ انسان کے کورٹ میں دے دی، یعنی آئے گا وہ جو بچنا چاہے گا اس کے لیے جو ہے نا اس میں علاج ہے، اور جو نہیں چاہے گا تو اس کے اوپر تو پھر مہر ہی لگی ہوئی ہے. اور وہ اگلی آیات میں ہمیں آگے جو اس کے 6 آیات کے بعد جو شروع ہو جاتی ہے بات، یعنی اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، ان کے اوپر جو ہے نا کچھ نہیں ہوگا، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. لیکن اس سے پہلے یہ کہ جو بچنا چاہے گا. دیکھیں پہلے اس کتاب کی بات کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب فوری طور پر اس پر کہ جو بچنا چاہے گا یہ اس کو ہدایت ملے گی، یعنی اس کی سمجھ میں آئے گی بات. اور ہدایت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہدایت پھر اس نے دینی ہے، یعنی بچنے کی خواہش میں نے کرنی ہے، پھر ہدایت اس نے دینی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دونوں کام وہ کرے گا، دونوں کام نہیں کرے گا، وہ ہدایت دے گا. یہ نہیں کہے گا کہ وہ آپ کو یعنی بچنے والی بات پہ بھی اگر ڈالے گا تو پھر جو ہے وہ تو پھر جہنم کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا نا. وہ نہ ماننے والے اور جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی اور وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ تباہ ہوں گے. اور وہ سب سے بڑھ کر ابلیس جو ہے اس کی کیسے ضرورت تھی، اس کو بھی اللہ پاک نہ کرنا چاہتا. تو وہ انسان اور جن اور انس کو ایک فری ول دی ہوئی ہے، یہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. تو اپنی مرضی سے کرنے کے لیے جو ہے نا اس نے بچنے کی جو سوچے گا اس کو یہ ملے گی. اب اس کے بعد جو ہے الذین یؤمنون بالغیب، دیکھ لیں آپ، یعنی یہ آپ وہ کلمات جو ہے یہ معمولی نہیں، اس کی ترتیب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے، لائے گا کس بات پر کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آئے گا، اور تمام جو ہے نا رسولوں پر ایمان لے کر آئے گا، تمام ملائکہ پر ایمان لے کر آئے گا، اور جو ہے تمام کتابوں پر ایمان لے کر آئے گا. اور جو ہے وہ مرنے پر بھی ایمان اس کا ہوگا، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اس کا ایمان ہوگا، اور جی اٹھنے کے بعد جو ہے وہ جہاں پر اس نے جانا ہے وہاں پر اس کا ایمان ہوگا. یہ پورا خلاصہ اس بات کا پہلے وہیں سے شروع ہوتی بات، اس کے بعد ساری آگے سے ہو جاتی ہے کہ پھر یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کہ اللہ پاک کی طرف سے انہیں کو ہدایت ملی ہے جو ایسا سوچیں گے. یعنی یہ شرائط ہیں چند. تو اب درمیان میں جتنے مضامین ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم عام طور پر ڈسکس کرتے ہیں، یعنی ویسے دیکھتے ہیں جو بھی کچھ کرتے ہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سارے تمام مضامین، ہر قسم کی بات، سب کچھ اس میں گزر چکا. یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے ہم جو ہے وہ سورہ بقرہ کی اس آیات سے لے کر تمام ہم جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہوئے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ سوچیں، کیونکہ ہم یعنی اس نشست میں اگر ہم نے نہیں بھی کیا، عام طور پر تو ہم سنتے تو رہیں، کرتے تو رہیں، تو کرتے کرتے جب یہاں تک ہم پہنچے، اب اس کی جو ہے نا تمام اس بات کا بھی خلاصہ یہاں پر اس میں موجود ہے، کیونکہ اب یہ پھر جو ہے نا وحدانیت ہی اس میں آئی ہے ساری بات. تو وہ ان سے جب پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہ بات کرتے تھے کہ آپ ہمارے بارے میں، ہمارے معبودوں کے بارے میں اور ہمارے جو ہے خداؤں کے بارے میں آپ جو باتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان کے بارے میں، تو آپ ان کے بارے میں بتائیں، کہ اس رب کے بارے میں بتائیں کہ اس کا جو ہے نا یعنی یوں سمجھیں کہ وہ الفاظ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس طرح کے الفاظ ان کے نکلتے تھے مجھ سے، کیونکہ وہ تو کفر کے تو اعلیٰ درجے پر فائز تھے رہے نا وہ لوگ. تو یعنی اس کا پوچھتے تھے کہ آپ اس کا نسب بتائیں، اس رب کا نسب بتائیں کہ وہ کون ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس کا ان کو ایک منہ توڑ جواب دیا گیا اس سورہ مبارکہ میں،
تو اور وہ تو ہم الفاظ جب ہم کلمات جب دیکھیں گے تب آئے گا. تو لیکن یہ کہ اس کو آپ ایک اس کو جو ہے نا اس کو خلاصے کے طور پر دیکھیں. اسی لیے جو ہے اس سورہ اخلاص کے بارے میں کہ جس نے اس کو جو ہے نا پڑھا، یعنی پڑھنے سے پھر وہی مراد ہے، دوبارہ اس ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتا. یعنی جس نے اس کو جو ہے نا سمجھا، اس کو پڑھا، اس کو جو ہے نا اس کی تلاوت کی اس کے بارے میں، تو گویا ایسا ہے جیسے کہ اس نے 1/3 قرآن کو پڑھ لیا. کس وجہ سے؟ یعنی ایسا نہیں تھا کہ پھر انہوں نے کہا کہ جی 1/3 کا مطلب ہے کہ اس کو قرآن کے 3 حصے کریں، 3 میں سے 1 کر لیا تو چلو میں 2 مرتبہ اور پڑھ لوں تو اس کا مطلب میں نے قرآن پڑھ لیا. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں، یعنی 1/3 حصے میں جو ہے نا وہ پوری وحدانیت اللہ پاک نے بیان کی اس بک میں. یعنی اس کو یہ جو ہے یہ اس تمام اس بات کا یہ خلاصہ ہے. یعنی اس کو جب میں اس کو سمجھتا ہوں، اس کو غور کرتا ہوں، گویا ایسا ہے کہ میں نے جو ہے نا اتنا قرآن پڑھ لیا، کیونکہ یہ 1/3 کے طور پر جو ہے وہ اس کتاب میں وحدانیت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے. تو وہ جب جو ہے یہ اس طریقے سے بات ہوئی تو پھر اللہ پاک جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ قل، کہہ. اچھا، یہ قل کے بارے میں ایک پہلی بات ہم ایک تھوڑا سا ایک ٹپ میں دے دوں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں. یعنی ایسا ہے نا کہ قل ہو اللہ احد، تو ایک بار تو یہ کر لیا، لیکن ہے کہ جب میں نے بات کرنی ہے یا میں نے جب کوئی مدد مانگنی ہے، جب کچھ کرنا ہے، تو اس کے درمیان میں جو ہے نا میں اس کو قل کو تھوڑا سا اس کو میں بریک کروں گا کہ یعنی قل کے بعد میں جو بریک کروں گا ہو اللہ احد، وہ اللہ جو ہے وہ یکتا ہے. یعنی یہ تو چونکہ وہ اپنا جو تھے جبرائیل علیہ السلام، یعنی وہ تو کوئی بات جو ہے نا وہ مس ہی نہیں کرتے تھے. جیسے اللہ پاک نے ان کو کہا کہ اب اس کو کہے جا کے کہ وہ یوں کہے، جیسے یہ آیت اس طریقے سے آ رہی ہے نا، تو وہ جو ہے نا وہ امانت دار تھے. جبریل امین بھی کہا جاتا ہے نا ان کو. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے یہ والی بات نہیں کی کہ اب ایسا کریں آپ جو ہے نا یہ انہوں نے وہ پوری بات رکھی سامنے کہ یہ قل ہو، اب آپ کہیں. تو یہ کہ ایک تو یعنی جو ان کی طرف سے بات آ رہی تھی اس کا یہ اس وقت کا جواب تھا. یعنی اس کو اب ہم شان نزول میں زیادہ نہیں جاتے. شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کسی نہ کسی وقت بھی، چونکہ یہ پہلی دفعہ کلمات اوپر سے آ رہے ہیں اور اس کا نزول ہو رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو ایسا موقع ہوگا نا کہ وہ اول مخاطبین ہوں گے اس کے، تو یہ اس وقت کی بات ہے. لیکن ہے کہ جب یہ اگر مینشن ہے تو اب یہ جو ہے نا اب اس کو ہم ادھر ہی سے ہم ریلیٹ رکھیں گے تو پھر یہ جو ہے نا یہ ہسٹری کی کتاب بن جائے گی. اس کو ہسٹری کی کتاب نہیں بنانا، یہ کلام اللہ ہے. تو وہ ان کو کہا کہ جو ہے نا یہ کہے. تو اب ہم اسی طریقے سے آگے جو ہے 2 سورہ مبارکہ اور ہیں ان میں بھی یہی کہ قل کہے، تو اس کے لیے بھی یہی بات ہے. یعنی میں یہ ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ ہم اس کو ذہن میں رکھیں کہ یعنی یہ اس کو پھر ہم ہٹا کر پڑھیں کہ قل اعوذ برب الفلق، کہ اعوذ برب الفلق، میں اس رب کے اس کی پناہ میں آتا ہوں. تو وہ پھر قل علیحدہ، یعنی پھر یہ نہیں کہ پھر کہہ، یعنی اب کیونکہ جو ہے نا وہ جب دعائیہ ہی ہوگی، یعنی جب ریکویسٹ ہوگی، تو پھر جب میں ریکویسٹ کر رہا ہوں تو پھر تو میں اللہ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، تو پھر میں کس کو؟ اللہ کو کہہ رہا ہوں کہ قل کہہ. دیکھیں نا، یہ تو یعنی اس کو اس طرح سے لیں نا کہ وہ تو انہوں نے کہا کہ اب تو اس کو جواب دے. تو جب میں ادھر آ رہا ہوں تو پھر جب میں اللہ کی پناہ کا طلبگار ہوں گا تو پھر اس وقت میں نہیں کہوں گا کہ یہ کہے، تو وہ آگے سے اعوذ سے پھر شروع ہوگی. تو قل یعنی کہہ، آپ کہہ دیجئے ہو اللہ احد. اب یہ ہوا جو ہے یہ ایک ضمیر ہے جو کسی کی طرف لوٹتی ہے، وہ یعنی اشارے کے طور پر وہ. اب وہ پیچھے تو وہ ہے نہیں، یہ جو ہے نا یہ اس کو ویسے کہتے ہیں ضمیر شان. مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ اس میں کنفیوژن میں کی ضرورت نہیں ہے اس بات کی، ویسے بتا رہا ہوں. یعنی یہ پھر جو ہے یعنی ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی کو جو ہے وہ یعنی کسی کی تکریم میں، کسی کے اس کے اکرام میں بات کرنی، اس کی یا آداب کی وجہ سے کہ وہ اللہ جو ہے
اب وہ جو ہے وہ احدن، احد یعنی یہ ہے کہ یعنی ایک واحد ہو نا، واحد، یہ دونوں کے مطلب ایک ہیں، لیکن واحد کے بعد جو ہے پھر جو ہے نا تثنیہ، یعنی ایک ہوگا، پھر دو ہوگا، پھر تین، یعنی اللہ پاک نے اپنے آپ کو ادھر سے بھی جو ہے نا نکال کے احد میں لے کر آ گیا۔ اور یہ جو ہے یہ خاص و خاص جو ہے نا یہ عربی کی جو لینگویج ہے، یعنی اس میں خاص و خاص جو ہے یہ اس میں جلالہ صرف یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی باقی ہر جگہ یہ کئی جگہ پر آ ہوگا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، تم میں اس طریقے سے آتا ہے، لیکن ہے کہ وہ اس معنوں میں نہیں، جب اس معنوں میں آئے گا یکتا کے معنی میں آئے گا، بالکل الون، ادھر ہی جو ہے نا یعنی یہاں پر جو ہے نا وہ بات بھی ویسے بھی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ تو یکتا ہے، یعنی اس کا تو یعنی ثانی نہیں ہے نا کوئی، جو یکتا ہوگا، جو بالکل اکیلا ہوگا، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اس کی مثل نہیں ہوگی، اس کا کوئی جو ہے نا اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہوگی، یکتا کے یہ معنی ہوں گے احد کے۔ تو یہ احد جو ہے نا لفظ کیسا زبردست چنا گیا ہے، تو آپ یعنی کہیں کہ وہ جو ہے وہ تو بالکل یکتا ہے، اچھا یکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ الصمد، اور وہ اللہ جو ہے ہو اللہ احد اور ہو اللہ صمد، یعنی وہ یکتا ہے۔ اب یہ اس کی جو ہے نا یعنی ایک دوسری صفت آ رہی ہے، یعنی وہ صمد ہے، یعنی صمد سے مراد ویسے تو ہم عام طور پر یہاں پر ہے کہ یعنی بے نیاز، لیکن اس کا ویسے جو اس کی جو میننگ ہے وہ ہے ارادے کے، تو یعنی ایک اس کا قصد، اب قصد کے جو ہے نا وہ پھر پن پوائنٹ کرنا اس کو، ایک یعنی کتنے اس کے معنی ہوں گے ویسے، لیکن ایک یہ کہ بالکل ایسا یکتا کہ جو ہے یعنی سرداری کے بھی اوپر، یعنی اس کے اوپر سرداری ختم ہے، اور وہ ایک ایسا تن و تنہا جو جس سے تمام جو ہے نا مخلوقات جو ہے اپنی ضروریات پوری کریں، اور وہ اس کا وہ پورا کرے، اور وہ ایسے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونا اس ایسے سردار نے جو بڑے اعلیٰ مرتبے پر جو فائز ہونے والا، وہ سمجھ، یعنی جس کو جو ہے وہ کسی ریسورسز کی، کسی جو ہے وسائل کی کسی طرح سے جو ہے نا اس کو کوئی حاجت نہ ہو، اس کا کوئی مددگار بھی نہ ہو، یعنی وہ ایسا ہو بالکل، کیسا چن کے جو ہے نا یہ لفظ، تو یعنی قصد سے نا، یعنی قصد بالکل پن پوائنٹ کر یعنی میں نے دیکھنا اس کو کہ میں اب کس کی طرف جا رہا ہوں، یعنی ایسا، یعنی خاص طور پر ارادتاً، جیسے حج کا مطلب یہ ارادہ ہی ہوتا ہے، تو وہ میں پن کر کے جاتا ہوں کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ ایک خاص ایک ہی جگہ پر، اس کے علاوہ پھر کوئی اور بات نہیں ہے، کچھ اور پھر ذہن میں نہ ہو، پھر کسی اور طرف جو ہے نا توجہ نہ ہو، یعنی اس طرح سے یہ والا سمجھ۔ تو یہ اب اس کی جو ہے نا وہ اب اس کی صفت آ گئی، لم یلد، یعنی یلد کا مطلب یہ کہ جیسے وہ اپنا یعنی اس کی وہ نکالیں اگر، یعنی ٹو گیو برتھ، یعنی وہ ایسا ہے کہ یہ ہو کہ جیسے کسی کو جو ہے نا کسی کو اس نے پیدا کیا، یعنی ویسے تو وہ مالک ہے، لیکن ہے کہ کیونکہ ان کے سوالات ایسے تھے، اور وہ ایسے سوالات کہ یعنی آئندہ کے لیے بھی سوالات، یعنی سوچے بندہ کہ ایسا ہوا ہوگا کہ یعنی یہ کیسے ہوا ہوگا کہ یہ ساری مخلوقات اور سب کچھ ایسا ہے، تو یہ تو کسی نہ کسی طریقے سے یعنی ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ کہیں سے جو ہے نا ہوتا ہے، لیکن ہے کہ یہ یعنی ان کے ذہن میں آنے سے پہلے، اور جو کچھ آیا بھی تھا، جس طرح کے سوالات تھے، جو کچھ آیا بھی تھا، اس کا بھی جو ہے رد کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو یعنی وہ خود
پہلے یعنی اپنے آپ کو بتانا اس نے کہ وہ تو بالکل اکیلا ہے، یکتا ہے وہ، اور وہ جو ہے ایسے اس سرداری پر ہے کہ اس کا جو ہے نا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور وہ تمام جو ہے نا بالکل اس میں ہر طرح سے وہ پاک ہے، بے نیاز ہے. تو جب وہ اس کے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی کہ وہ جو ہے وہ کسی کو جنے، یعنی کیونکہ ولادت اسی سے ہے نا، یعنی اس نے جو ہے یعنی ایسا اسلوب، ایسے الفاظ، ایسی چیزیں، ایسے کلمات رکھیں جو یعنی عام طور پر انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اس سے اس نے لم لگایا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی اپنی ذات کے لیے اس نے کہا کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے، جس طریقے سے تم جو ہے نا جس ذہن کی جس سطح پر آ کر آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوگا تو وہ اس سے پاک ہے. یہ نہیں کیا اس نے. ولم یولد، اور نہ ہی یعنی یولد جو ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں مجہول، یعنی پیسو وائز، یعنی کسی سے نہ ہی وہ کسی سے ہوا. تو عام طور پر اس کا جو رواں جو ترجمہ چلتا ہے کہ نہ اس نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. یعنی میننگ کے لحاظ سے، ترجمے کے لحاظ سے یہ والے معنی ٹھیک ہیں، لیکن ہے کہ اس کی ذات کو جب رکھ کے دیکھیں وہ ان ساری چیزوں سے پاک کر رہا ہے، کیونکہ اس طرح کے بکواس کی جا رہی تھی، اس طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے کہ آپ ان کا نسب بتائیں کہ وہ کہاں سے چلے تھے. اس کے اوپر یہ آیت ہے، یہ کمپیکٹ، یعنی وحدانیت کی بالکل کمپیکٹ اور بالکل جو ہے نا ایسا جواب کہ جس کا جو ہے نا وہ ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا اس بات کا کہ یہ بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. اور تو جو ایمان والے تھے ان کو تو یہ پتہ تھا کہ یہ جو ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام کلمات جو ہے نا ان کی زبان مبارک سے نکلیں اور یہ اتنے پرفیکٹ ہیں، اس میں جو ہے نا یہ اس کی جو ہے اس کو کوئی انسان اس کو لکھ نہیں سکتا، اس کو کوئی بیلنس نہیں کر سکتا. اور یہ کتنی ہائی گرامر میں یہ بنے ہوئے، کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے مبلغین بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا، جو عالم، تو وہ تو اپنی اور جو ہے نا تصانیف بھی لکھتے تھے اور شاعری بھی کرتے تھے. تو ان کی تو سمجھ کے اوپر سی بات تھی کہ یہ کسی انسان کا تو کلام ہے نہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے، وہ تو ایک دوسری بات ہے، لیکن یہ ان کو جواب جو ہے نا اس کا بڑا پرفیکٹ تھا. تو یعنی دونوں صورتوں میں جو ہے چونکہ وہ یکتا ہے اور وہ جو ہے نا کسی کا جو ہے نا محتاج نہیں ہے، نہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور سرداری کی ایسے جس سے تمام کے جو ہے وہ پورے بھی کر رہا ہے. اور نہ صرف وہ پورے کر رہا ہے بلکہ وہ اس کی یہ بھی صفت ہے کہ جو تمہارے ذہن میں بات ہے کہ نہ وہ پیدا ہوا کسی سے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا. تو ولم یکن، اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، یعنی کفون. اب وہ جو ہے اپنا کفون کا مطلب ہے کہ یعنی ہم پلہ، یعنی اس کا جو ہے وہ مرتبہ اور منزلت میں ہم پلہ ہونا. تو اس کا جو ہے کوئی، اب دیکھیں نا یہاں بھی عہد آیا نا، یہ عہد پر ہی ختم ہو رہی ہے، لیکن ہے کہ اس عہد اور اس عہد میں بڑا فرق ہے. یہاں پر ہے کہ کوئی بھی اس کا جو ہے نا کوئی ہم پلہ نہیں ہے مرتبے اور منزلت میں، یعنی بڑائی میں اس کا کوئی جو ہے وہ ہے ہی نہیں. یہ کن جو ہے یہ تو ویسے اس میں تھا کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہے کہ اللہ کے لیے تھا ہو نہیں سکتا، اس لیے یہاں پر وہ گرامر بھی جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے یہاں پر کہ اس کا کوئی بھی جو ہے نا اس کا وہ نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، یعنی اس کی برابری کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو یعنی اس کے اوپر جو ہے کافی ساری ویسے بھی ہو سکتی ہے بات. اب چونکہ اور دوسری بھی اگلی آیات بھی ہیں، اگلی صورتیں بھی ہیں، یعنی یہ ہے کہ اس کے دیکھیں یہ ٹوٹل جو ہے یہ 4 آیات میں جو ہے یہ مکمل ایک طرح سے کمپیکٹ اس کا دے دیا گیا کہ یعنی پوری وحدانیت، پوری کی پوری وحدانیت، اور تمام جو ہے نا شرکیہ سے جو ہے نا یہ پاک. یعنی ایک جو ایمان والا ہو اور جس کا یہ ایمان ہو، جیسے وہی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، تو وہ ایمان تو وہ رکھے گا.
اور وہ ایمان والا ہی ہوگا جو وہ یہ کرتے کرتے یہاں پر سورہ اخلاص تک پہنچے گا۔ ایک جو ہے وہ کافر جو ہے، ایک یہودی جو ہے، اور ایک کرسچن جو ہے، اور ایک ہندو جو ہے، یا کوئی اور غیر مذہب جو ہے، وہ اس طرح سے تو اس کی اسٹڈی کرے گا نہیں۔ اگر کرے گا بھی تو اس کو جو ہے نا اس میں خامیاں ڈھونڈنے والی بات کرے گا کہ اس میں کوئی میں ایسی بات کروں۔ لیکن ایمان والا جو ہے تو وہ جو ہے ہر آیات پر اپنے یعنی یقین 100% یقین کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اب وہ جب وہ چلتا رہے گا تو چلتے چلتے پھر وہ اس کے اختتام پر جب پہنچے گا تو پھر یہ ہے اس کے لیے۔ تو لہٰذا وہ ہر قسم کے یعنی شرک جو ہے، شرک سے نکالنا تھا۔ یعنی نبیوں کے جہاں اور دوسرے کام تھے وہاں پر یہ بھی کام تھا کہ یعنی یہ سوچتے سوچتے یعنی ایسا ہو جائے گا جیسے قریش مکہ جو ہے یعنی اپنے آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اوپر ہیں، اور وہ تھے بھی، اور یہود جو ہے وہ بھی تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ بھی یہی کہتے تھے۔ وہ تورات تک وہ کیسے پہنچے اپنے آپ کو؟ بنی اسرائیل یعنی یعقوب کے جو اولاد اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، تو یعقوب بھی تو ہے، وہ بھی تو نبی تھے۔ لیکن ہے کہ ان کے اندر وہ بگاڑ کرتے 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 جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت جو تھا اس کے اوپر جو ہے نا ان کی عبادات میں کتنے جو ہے نا انداز ان کے بدل گئے، طور طریقے بدل گئے، اس کو جو ہے نا ایک ہر چیز کو انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا اس کا یعنی اس کا یوں سمجھیں کہ کلام پاک کا اختتام ہے، وحدانیت دار، وہیں سے شروع ہوئی تھی بات اور وہیں پر آ کر خلاصے کے طور پر ختم ہو گئی۔